اور جو اشرار یہاں ملک کو کرنا چاہیے در پر پیدا کی چاہتے ہیں، پر اشرار فرمائے اور پروردگار عالم یہاں بسنے والے کاتب اپنت سے محبت سے ان سے اتفاق سے احترام سے اس عزیز نے ایک باشرف سی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں، مقبول بارگاہ مولا ہوں، سید کونین راضی ہوں، مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ میرے برادران کو سب کو بزرگوں کو آیت یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، اس کو آیہ مودت کہتے ہیں، یہ اجر رسالت کو بیان کرتی ہے، یہ محبت اہل بیت کی عظمت بیان کرتی ہے، یہ اس کے طرز کے نظام کو بیان کرتی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب ان سے کہہ دے میں کار رسالت پر تم سے کسی اجر کا طلب نہیں ہوں، پر ایک اور وہ ہے مودت قربہ۔ وہ اتنا تو پتہ ہمیں رسالت بیان کی ہے، ایک طرف اس کو رکھا جائے اور ایک طرف اجر رسالت، تو اجر اس کے برابر ہو تو اجر ہوگا، اگر کم ہو تو اجر نہیں ہوگا، کم رہ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا پیغام رسالت ایک طرف اور محبت اہل بیت ایک طرف۔ محبت اہل بیت کی عظمت کیا ہوئی کہ اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب کہا گیا تھا نا بلغ فما وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ جو کہا گیا تھا ایھا الرسول بلغ ما الیک، پہنچے تیرے اوپر، وَإِن فما بلغت، آپ نے یہ کام کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس سے نعوذ باللہ یہ نہیں سوچا جائے کہ پیغمبر کو دھمکایا کہ پیغمبر نہیں کرنا چاہتے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یہ پیغمبر تنبیہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے کہ اگر نہ پہنچایا تو کار رسالت کا کوئی کام نہ ہو، خود بخود یہ سمجھیں کہ اگر اس کو نہ مانا تو اس رسالت میں سے کسی چیز کو ماننے کا کوئی فائدہ۔ صلوات پڑھیں بابا سبحان اللہ تو محبت سے نہیں، محبت سے خالق کائنات ہمارے باطن کی صورت گری کرنا چاہتا ہے، جیسے نہیں محبت کے ساتھ۔ اور محبت کس کی؟ اہل بیت کی محبت، اس کے ذریعے سے خالق کائنات ہمارے باطن کی صورت گری کیسے کرنا چاہتا ہے کہ اگر محبت ہوگی تو تمہارے اندر انسانیت ہوگی، اگر محبت اہل بیت ہوئی تو تمہارا دین محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ محبت اہل بیت معصومین کی محبت ہے۔ جب آپ کی عقیدتیں معصومین کی چوکھٹ پر پہنچ جائیں گی تو پھر جو ادھر سے برکات آپ کو حاصل ہوتی ہیں، اس خیرات کا سلسلہ بلا تعطل، بغیر کسی تعطل کے آپ کی طرف۔ میں کل دیکھیں کربلا کی طرف کتنے کارواں رم، ان کی نگاہیں حیرت سے پھٹی رہ گئی ہیں، لوگ حیران ہیں۔ وہ شخصیت جس کو میدان کربلا میں نابود کر کے اپنی طرف سے دشمن لشکر چلا